بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اور تاریخی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس بارے میں اب دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ابو حنیفہ نے علوی تحریک کے سرغنہ نفس زکیہ کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کی خفیہ امداد کی تھی۔ خلیفہ منصور ایوان خاص میں اپنے مصاحبین سے محو گفتگو تھا، لیکن رب العزت کی تائید سے ہمارے آبا نے اس بغاوت کو کچل کر رکھ دیا۔ خدا امیر المومنین کا اقبال بلند کرے، اب لوگ علویوں کا ساتھ دینے کا تصور بھی نہیں کریں گے۔ دربار کے حاجب ربیع بن یونس نے کہا، لیکن خاص و عام میں اس تحریک کے معود ابو حنیفہ کی علمی آراء ابھی تک ہم سے موافقت نہیں کر رہیں۔ ان کا قلبی میلان خلافت بغداد کے دشمن علویوں کی جانب ہے، اور وہ اپنے حلقہ درس میں اپنے تلامذہ کے سامنے اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ خلیفہ بات کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے رکا، اپنے مصاحبین پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر گویا ہوا، ہمارے کارندے جب بھی ان سے کوئی شرعی فتویٰ طلب کرنے کے لیے بھیجے گئے تو ان فتاوی میں بھی انہوں نے ہمارے عزائم و مقاصد کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ ہم نے بار بار انہیں ایسے خیالات کے اظہار سے روکا ہے کہ جن سے ہمارے مخالفین کو حکومت پر تنقید کا موقع ملے، لیکن وہ پھر بھی اس سے باز نہیں آتے۔ امیر المومنین ابو حنیفہ میرے صادر کردہ اکثر احکام پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ کوفہ کا قاضی ابن ابی لیلہ کہنے لگا، وہ اس بات کا لحاظ بھی نہیں کرتے کہ برسر عام جرح و تنقید نامناسب ہے۔ ابو حنیفہ کی یہ تنقید حکومت کی سبکی کا باعث بن رہی ہے۔ امیر المومنین، اگر ابو حنیفہ کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ نہ کیا گیا تو وہ عوام جو ابراہیم بن عبداللہ کے انجام کے باعث سہمے ہوئے ہیں پھر سے دلیر ہو جائیں گے۔ منصور کے حاجب ربیع نے رائے دی، کسی قسم کا بھی کوئی سخت فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات ضرور مد نظر رکھنا کہ تمہاری معمولی سی بے تدبیری سے 1,00,000 تلواریں ابو حنیفہ کی حمایت میں اٹھ سکتی ہیں۔ خلیفہ منصور کے چچا ضحاک نے بات کرتے ہوئے کہا، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے کہ تم تحائف و عطیات، عہدہ و منصب کی پیشکش کے ذریعے انہیں اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرتے رہو۔ محترم، یہ عبد الملک بن حمید گواہ ہیں۔ خلیفہ منصور نے اپنے وزیر عبد الملک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کی بھی یہی رائے تھی، اس لیے ہم نے انہیں 10,000 درہم اور ایک لونڈی دے کر ابو حنیفہ کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے ہمارا ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھو صاحبزادے، خلیفہ منصور کے چچا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابو حنیفہ نہ تو دینی اعتبار سے بدنام ہیں کہ تم ان کی کج روی سے فائدہ اٹھا سکو، اور نہ انہوں نے کبھی حکومت کے خلاف تلوار اٹھائی کہ ان کے کسی ظاہری عمل پر تم گرفت کر سکو۔ اس کے برعکس وہ عوام کی نظروں میں ایک قابل اعتماد متقی اور سنجیدہ عالم دین ہیں، جن کے علم و فضل کی دھوم دور دور تک مچی ہوئی ہے۔ محترم، ابو حنیفہ کا یہ وقار اور کردار ہی تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے امراء اور قاضیوں کے فیصلوں پر ان کی تنقید ہمارے لیے پریشانیاں پیدا کر رہی ہے۔ خلیفہ منصور کے اندر کا اضطراب اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ تمہاری اس پریشانی میں ہی تمہارے مسئلے کا حل موجود ہے۔ خلیفہ کے چچا نے کہا، وہ کیا محترم؟ خلیفہ نے بے قراری سے اپنے چچا سے پوچھا۔ ابو حنیفہ چونکہ قاضیوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اس لیے آپ انہیں کہیں کہ وہ مسند قضا پر بیٹھ کر راہ ثواب کا عملی نمونہ پیش کریں۔ لیکن محترم، خلیفہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ پیشکش بھی ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں، لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ایک عظیم فقیہ ہونے کے باعث جب ان کے فتاوی دوسروں کے صادر کردہ احکام پر تردید و تصویب کی حیثیت رکھتے ہیں تو ان کو یہ منصب قبول کرنا چاہیے۔ خلیفہ کے چچا نے کہنا شروع کیا، اگر وہ اس کو ٹھکراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے قاضیوں کے فیصلوں پر ان کی شدید نکتہ چینی صرف ایک تخریبی کارروائی ہے، ورنہ تعمیری کام کا موقع میسر آنے پر انہیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ عوام کو بھی یہ باور کرایا جائے کہ عباسی خلافت اہل عراق کے صف اول کے فقیہ کو قاضی القضاء مقرر کر کے بڑا نیک کام کرنا چاہتی ہے، بصورت انکار انہیں اس پر مجبور بھی کرنا چاہیے۔
لیکن ام محترم، آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے معاملے میں بے احتیاطی عوام کی تلواروں کا رخ ہماری طرف کروا سکتی ہے۔ اب آپ ہی کہتے ہیں کہ انہیں عہدہ قضا کی قبولیت پر مجبور کیا جائے۔ صاحبزادے، اگر عوام کی اکثریت کو یہ باور کرا دیا جائے کہ جبر و اکراہ سے تمہارا مقصد حق و ثواب کی تائید و تصویب ہے اور خلافت کا مقصد ابو حنیفہ کو ستانا ہرگز نہیں بلکہ صرف یہ ہے کہ ان کے علم و فضل پر لوگوں کا جو حق ہے منصب قضا قبول کر کے وہ اس سے عہدہ برا ہوں، تو عوام کی رائے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ان کی تلواروں کا رخ تمہاری خلافت کی جانب نہیں ہوگا بلکہ یہ باہمی مناقشہ بن جائے گا۔ خلیفہ کے چچا نے چند لمحے توقف کیا اور پھر گویا ہوا، ابو حنیفہ اگر منصب قضا قبول کر لیں تو یہ ان کی اطاعت شعاری اور وفاداری کی دلیل ہوگی، اور اگر اسے ٹھکرا دیا تو ان سے انتقام لینا آسان ہوگا اور اس میں کوئی دینی حرج بھی نہیں ہوگا، لیکن لوگ بھڑک بھی تو سکتے ہیں۔ خلیفہ نے تشویش بھری نظروں سے اہل مجلس کی طرف دیکھا۔ صاحبزادے، اگر تم ابو حنیفہ کے بارے میں عوام کی رائے کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو ابو حنیفہ کے موقف کے حامی لوگوں کو خود عوام ہی چپ کروا دیں گے۔ باقی اگر چند سر پھرے شور مچاتے بھی ہیں تو خلافت کی شمشیر ان کی زبانوں کو بند کروانے کے لیے کافی ہوگی۔ تم عوام کا ذہن اس نقطے پر مرکوز کر دو کہ جب ابو حنیفہ عوام کی نگاہ میں صاحب علم و فن ہیں تو اس منصب کی قبولیت سے ان کا انکار گویا ادائے واجب سے انکار ہے، اور وہ اس بنا پر وہ سزا کے مستحق ہیں۔ ان پر کچھ سختی روا رکھی جا رہی ہے تو صرف اس لیے کہ انہیں ایسے منصب کو قبول کر لینے پر آمادہ کیا جا سکے جس میں لوگوں کا بھلا ہو۔